الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربیع الاول میں عام طور پر امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر گفتگو کی جاتی ہے. آپ علیہ السلام کا مقام بیان کیا جاتا ہے. کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو امام الانبیاء علیہ السلام ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ فوت ہو گئے. تو اسی وجہ سے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ کم ہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا.
آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ فضائل عطا فرمائے ہیں جو خصلتیں کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی۔ وہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کو ہی عطا کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کچھ ایسی خوبیاں آپ علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں، اپنے فرمودات میں خود بیان فرمائی ہیں جو صرف اور صرف آپ ہی کو عطا کی گئی۔ اور ایسی خوبیوں کا بھی تذکرہ کلام مقدس سے ملتا ہے جن خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور وہ صرف آپ ہی کے خصائص ہیں، آپ ہی کے خصوصیات ہیں۔ اور صرف وہ آپ ہی کو عطا کی ہے۔ مثلا امام الانبیاء علیہ السلام کو معجزہ مخلدہ دیا گیا جو کلام مقدس کی صورت میں آج بھی مین بہن اسی طرح موجود ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں جس طرح یہ کلام مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا، آپ کے قلب اطہر پر جس طرح نازل کیا گیا ہے یہ کلام مقدس آج مین بہن ہو بہو اسی طرح موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا یہ معجزہ مخلدہ، یہ جب سے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، اس وقت سے یہ قیامت تک رہے گا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ صرف آپ ہی کو دیا گیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اس معجزہ مخلدہ کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد تمام آسمانی نبیات منسوخ ہو گئے۔ وہ دین تورات کی صورت میں ہو، وہ انجیل کی صورت میں ہو، وہ زبور کی صورت میں ہو، وہ صحف ابراہیم کی صورت میں ہے، صحف موسیٰ کی صورت میں ہو، جو کتبی انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے شریعتیں دی گئی وہ سب کچھ منسوخ ہو گیا اس معجزہ مخلدہ کے حال آنے کے بعد۔ یہ اس کی پاور ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے قانون حیثیت صرف اور صرف اسی کی ہے، باقی یہی۔ اب اس میں نہ کسی قسم کی ترغیب ہو سکتی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور شریعت آ سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب سے آئی یہ کلام مبارکہ، یہ کلام مقدس، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے رہنا لینا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض و ضروری ہے۔ الہدی للعالمین یہی ہے، پوری
انسانیت کے لیے یہی رہنما کتاب ہے. یہ معجزہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. اور یہ آپ ہی کو یہ معجزہ عطا کیا گیا, کسی اور کو نہیں دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کو معجزات ملے لیکن ایک وقت تک کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی جو اژدہا بن جاتا تھا, ہاتھ کی سفیدی کا معجزہ دیا گیا, تورات دی گئی بنی اسرائیل کے لیے. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ بہت معجزہ ہے امام نبی علیہ السلام کو جو دیا گیا. 1400 سال بیت گئے, 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے, آج بھی یہ معجزہ ہمارے موجود ہے. ایک یہی آپ کو خصوصیت عطا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کچھ اور خصوصیات دی گئی. مثلا امام نبی علیہ السلام کو جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آپ ہی اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول ہیں. آپ کو نبوت ملنے کے بعد, رسالت ملنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ خاتم النبیین ہیں, خاتم الرسل ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت کا جو محل تھا, اس محل کی آخری عید آپ علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں دنیا میں آئی. وہ آخری نبوت کے محل کی جو عید ہے, اب وہ یہ محل کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب نبوت مکمل ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے کوئی پیغمبر نہیں. آپ ہمیشہ جب سے آپ کو نبوت ملی قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رحمۃ للعالمین بنا کر دیا. یہ لقب کسی کو نہیں دیا گیا. اس کے برعکس آسمان کی چھت کے نیچے زمین اس پر ایک ہی بستی میں, ایک ہی علاقے میں 3 پیغمبر ہیں. بستی ایک ہے, علاقہ ایک ہے, لیکن پیغمبر کتنے ہیں؟ انطاکیہ بستی ہے. اللہ تعالی نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا. فکذبوہما, قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا, ان پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا. فعززنا برسالتہم فقالوا انا الیکم مرسلون. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیسرا پیغمبر بھیجا اور 3 پیغمبروں نے اس بستی کے باشندوں سے کہا انا الیکم مرسلون. لیکن بستی ایک ہے, علاقہ ایک ہے, 3 پیغمبر بھیجے. اور ایسا وقت بھی دنیا والوں پر آیا, ایک ہی وقت میں 4 پیغمبر ہیں دنیا میں. ایک وقت میں 4 اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. یہ 4 پیغمبر ایک ہی وقت میں موجود ہیں. قربان جاؤ, جب باری آئی امام انبیاء علیہ السلام کی, اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے اے لوگوں, میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. اب قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی, کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ خاتم الرسل ہیں, خاتم النبیین ہیں. ہاں, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے, لیکن وہ جھوٹے ہوں گے, وہ کذاب ہوں گے, وہ ملعون ہوں گے.
مرتدین ہوں گے، وہ خود بھی مرتد ہوں گے، ان کو ماننے والے بھی مرتد ہوں گے، اور مرتد کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کی سزا قتل ہے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دونوں مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ دونوں نبوت کا دعویٰ کرنے والا آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد اور اس کو نبی ماننے والا، یہ دونوں اس قابل نہیں ہے، یہ زندہ اس زمین کی پشت پر ہے، دونوں کی گردنیں جان سے جدا دی، بھلے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہو، وہ اسد عرسی کی صورت میں ہو، وہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو، وہ کوئی ہو، یہ سارے کے سارے یہ مرتد ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ خود بھی ان کو ماننا، یہ ذہن ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ملعون ہوگا، وہ زندیق ہوگا، وہ مرتد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دجال ہیں، یہ 30 دجال، اور 30 کے 30 دجال اور کذاب کہیں گے انہو نبی اللہ، میں اللہ کے پیغمبر ہوں، سن لو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے 30 دجال ہیں، جھوٹے ہیں، یہ مرتدین کی جماعت ہے، یہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر وہ دعوت کرے گا تو وہ پھر اپنی سزا کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے، وہ بھی استعمال نہ مانے، آئیں گے ضرور، لیکن یہ کفار کے یہودیوں کے اللہ کے دشمنوں کو اعلیٰ کار ہوں گے، یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، حقیقت میں یہ انہیں کے اللہ کے دشمنوں کے یہودی کے یہ اعلیٰ کار ہوں گے، جیسا کہ آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے بظاہر اپنے آپ کو احمد مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں ان کو پال رہے ہیں یہودی اور انگریز، امریکہ پال رہا، اسرائیل پال رہا، حقیقت ان کی یہی ہے، کبھی حقیقت نہیں ٹل سکتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا۔ سراج منیر کسے کہتے ہیں؟ سراج سورج کو کہتے ہیں، سراج سورج کو کہتے ہیں، چمکتا دمکتا سورج نہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے سراج منیر کہا، کیا مطلب؟ آپ کی نبوت اور رسالت کے آ جانے کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہیں، جیسے سورج کے آ جانے کے بعد ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہائی نہیں، اسی طرح آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد ساری نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ سراج منیر ہیں۔ اللہ آپ علیہ السلام کا جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنی فضیلت بیان کی گئی کم ہے، لیکن ایک بات جو یقین ہے، اللہ نے آپ کا کیا مقام بیان کیا ہے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کا کیا مقام ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی انتہائی کر دی۔ یاد رکھیے کسی شخصیت کا مقام پوری دنیا بیان کرے، کچھ منقص ہو سکتا ہے، کمی بات ہو سکتی ہے، کسی شخصیت کا مقام اللہ تعالیٰ خود بیان کرے، اس میں ممکن ہی نہیں ہے کسی قسم کی مقام بیان کرنے میں کمی ہو۔ اللہ نے یہ مقام بیان کیا۔ نمبر 1، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، سن لو جس نے اس رسول کی اطاعت کی، بظاہر اس پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری در حقیقت اللہ کے فرما برداری ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پوری انسانیت میں کسی کی حیثیت ہے۔ کیا کوئی شخص کسی شخصیت کے بارے میں، کسی امام مرشد پیر و مرشد کے بارے میں، کسی اپنے وڈیرے کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس کی اطاعت ہو بہو اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ قربان جاؤں، اللہ نے کہا تم چاہتے ہو اگر میں
اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہ مقام بیان فرمایا آپ کا، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، لیکن گمراہی سے نکلو گے کب نکلو گے؟ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر میرے نبی کی فرمان برداری کرو گے تو کہ حق حقیقت میری فرمان برداری ہے، تہتدوا، تمہیں ہدایت مل جائے۔ اور کسی کی فرمان برداری ہدایت کا سبب نہیں، ایک ہی شخصیت کی فرمان برداری ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیے ہے، یہ مقام کسی کا نہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے کسی بڑے کے بارے میں، اپنے کسی مجتہد امام کے بارے میں کہ اس کی اطاعت ہو بہو اللہ کی اطاعت ہے۔ ہاں، ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر فرشتوں نے بھی آپ کو یہی مقام بیان کیا۔ فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کا خواب، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیز آپ کو دکھا دی۔ آپ کا معجزہ ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی، بظاہر وہ محمد کی نافرمانی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ کوئی ایک شخصیت ایسی بتائے جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کو قرآن دیا گیا، آپ ہی قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے۔ جو تفسیر آپ کریں گے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، جو وضاحت آپ پیش کریں گے، اور آپ کے وضاحت کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیان لتبین للناس، وضاحت آپ کی زبانی ہوگی قرآن کی، لیکن وہ ذمہ ہمارے ہیں، ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانیت کے لیے، سیمپل اور نمونے کے طور پر کس کو پیش کیا گیا؟ پیش کرنے والا کون ہے؟ خود رب العالمین ہے۔ کس کو پیش کیا گیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ آپ کو یہ مقام اطاعت، آپ علیہ السلام کو کی زندگی کو اپنے لیے ایڈل نمونہ بنانا، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اصل آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو اللہ نے بیان کرنا ہے۔ ایسا مقام کسی کا نہیں، ایسا مرتبہ کسی کا نہیں کہ جو بطور نمونہ، بطور سمپل میں کے جسے اللہ نے پیش کیا ہو۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام، اور ایک ہی شخصیت ہے جن کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کا موجب بنتی ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کے اس مقام کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے لوگو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو، سن لو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے آپ علیہ السلام کے اس مقام کو پہچانیے، اس مرتبہ کے پہچانیے۔ صرف واجب الاطاعت، واجب الاتباع ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ، جن کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، جن کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ کی نافرمانی سے بچیے، آپ کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی سے بچ سکیں، آپ کی نافرمانی سے بچ کر تاکہ اللہ کی اطاعت ہم کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت کر کے آپ علیہ السلام کہ جتنا مقام بیان کیے تھے، جتنا پوری انسانیت آپ کا مقام بیان کرے، لیکن جو مقام اللہ نے بیان کیے ہیں ایسا مقام
کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا آپ علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ علیہ السلام کے ہمیں اللہ تعالیٰ سچی اطاعت کرنے کی، فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.